بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رديفا لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أحسن الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل علينا إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني بكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك برد رؤوف رحيم عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کا چھٹا رکوع یعنی سیکنڈ کلاس رکوع تلاوت کیا گیا بفضل تعالیٰ، جو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ ایک کرسی لانا، کرسی ہے، کرسی نہیں ہے، اچھا میں تو زیرو سے لینے کا تھا تیرے کو بازی کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹا رکوع سے کرنا ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار حق کیا، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یعنی لوگوں کو بڑا حسرت ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا کہ ہم مر جائیں گے پھر راکھ ہو جائیں گے جل کر اور یہ لوگ دفنا دیے جائیں گے، تو جب سب سڑ گل جائے گی، ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم نکالے جائیں گے؟
یہ ایک سوال برسا برس سے چلا آ رہا ہے اور میرے خیال سے آج بھی موجود ہے. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے یہ بات. تو ابھی دیکھیے گا یہ رکوع بڑا عجیب انداز میں کہ اس میں سوال پٹ اپ ہے اور اس کے جوابات جو ہے تو سوال اور جواب کے انداز میں یہ رکوع کو ذرا سماپت ہونا ہے. تم لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے, تراب ہو جائیں گے, تو کیا ہم پھر سے نکالے جائیں؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد جب بھی لگتا ہے اس کا مطلب ہے تحقیق کسی چیز کی جستجو ہونا. لقد وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے, هذا یہ نحن وآباؤنا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے من قبل اس سے پہلے ان هذا إلا أساطير الأولين نہیں ہے یہ مگر پرانے وقتوں کے افسانے ہیں, کہانیاں ہیں. تو یہ جو برسا برس سے چلے آ رہا ہے, اب ٹھیک مکہ میں ہم چلتے ہیں. مکہ معظمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ تو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے, اور یہ جو ہے تو یہ تو کہانیاں پہلے لوگوں کی, کس سے افسانے ہیں. برسا برس سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہی بات کو دوہرا رہے جو ہمارے باپ دادا کو بتایا گیا, وعدہ کیا گیا. یہ سوال پٹ اپ کیا کس نے؟ کافروں نے. اب اس کے جواب میں دیکھیے گا کہ کل سوال کرتے ہیں کافر لوگ, انکار کرنے والے لوگ, کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جواب کون دیتا ہے؟ وہ کمال کی بات دیکھیے, اوپر سے بات چلی آ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں کل, بڑا انٹرسٹڈ رکوع سنیے گا غور سے, اور سوال جواب اس کے کیسے کلیئر کیا اللہ نے کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے تو کہیے سیرو فی الارض, سیرو سیر کی, چلو پھرو کدھر؟ زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا. کس کا؟ کریمنلز کا, مجرموں کا, جرائم پیشہ لوگوں کا انجام کیسے ہوا. ذرا مکہ چھوڑو تو صحیح, آپ وہی بیٹھے ہوئے. آج دیکھیں گے ہم تو وہی بات ہے کہ ارے ذرا کسائے والا تو چھوڑو تو معلوم پڑے دنیا کیا ہے. مکہ کے باہر تو نکلو تو پھر سمجھ میں آئے گا تم کو. تو اللہ فرماتا ہے جواباً کہ کل سیرو فی الارض, کہ زمین میں چلو پھرو, فانظر پھر دیکھو, جب نکلو گے تو دکھائی دے گا نا. فانظر پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین, جو مجرم لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا. یہ دنیا خدا کی ہے, خدا نے بنائی, خدا کا تم انکار کرتے ہو کہ تم مجرم ہو, حق کو نہیں مانتے. تو تم کیا مکہ کی بستی, تم سے پہلے کئی بستیاں وہ الٹ دی گئی, تباہ برباد کر دی گئی. ان کا انجام تو ذرا دیکھو تم نکل کے باہر, تو تمہیں پتا چلے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اب وہ دونوں کے بیچ میں وہ سوال کر رہے, اوپر سے اللہ نے جواب دیا, ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور پھر اس کے بعد جب یہ تباہ لوگ ہو رہے تو آپ کو بھی اندیشہ ہے کہ یہ لوگ جب میری بات نہیں مان رہے, اس لیے تو مجھ کو تو اللہ نے مبعوث کیا, اللہ نے اٹھا کے کھڑا کیا.
یہ بات نہیں مان رہے تو ان کے بھی وہ انجام میں آ جائیں گے یہ نہ بیٹھے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قبیلہ خاطر تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو. تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، اور تم غم نہ کرو، تم غم نہ کھاؤ علیہم ان پر. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تمہیں تنگی نہ محسوس ہو ان کے مکر و فریب سے. آپ اس کی پرواہ کیوں کیے جا رہے ہو اور غم میں بھولے جا رہے ہو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم غم نہ کھاؤ اور تمہارا سینہ جو ہے نا وہ تنگ نہ ہو یہ سوچ سوچ کر جو وہ مکر و فریب کر رہے، کیسے چالیں چل رہے، کیسے قرآن کو پیٹ دکھا رہے، کیسے آپ کی بات نہیں مان رہے. اس پر آپ جو ہے تو غم نہ کرو اور ان کے مکر و فریب سے آپ کے دل میں تنگی محسوس نہ ہو. اب پھر وہ دوسرا سوال پورا کرتے کافی وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، بتلاؤ اگر آپ سچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتلاؤ یہ جو آپ دھمکی دے رہے ہیں کیا ایسا ہو جائے گا نہ ویسا ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی، برباد ہو جائے گی، پہلے لوگ برباد ہو چکے ہیں. تو یہ ان لوگ سوال پھر کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ بتاؤ اگر آپ سچے ہیں تو. اب دیکھیے گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ کل سوال کافر کر رہے، جواب اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے. بیچ میں کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کل عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے عسیٰ، یہ لفظ بڑا ٹپیکل ہے. عسیٰ کے معنی شاید، عسیٰ بعید نہیں، یہ دور نہیں ہے. عسیٰ ممکن ہے، کئی معنی عسیٰ، تو یہاں آپ شاید دیتے ہیں. کل عسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ شاید ان یکون ردیفہ، کہ یہ ہوئے تمہارے قریب لکم بعض الذی تستعجلون، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. ابھی دیکھیے گا ہر دور میں ایک الگ معجزہ تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کائے کا معجزہ تھا؟ جادو. جادو کا معجزہ تھا کس کے زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. اسی طرح سے ہر ادوار میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا کسی نہ کسی نبی اور رسول کو، اور اس وقت کے دور کے حساب سے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اب ٹیکنیکل بات بتاؤں، جلدی کہیں ملے گی نہیں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ شعر و شاعری. شعر و شاعری چلا کرتی تھی، اور جو لوگ ہیں نا اپنے زبان کو اتنے اونچائی پر لے گئے تھے وہ لوگوں نے کہ اپنے آپ کو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ عرب. عرب یعنی بولنے والے، اور باقی سب عجب. عجب کے معنی گونگا. تو یہ عجمی لوگ ہیں، گونگے لوگ ہیں. اس قدر زبان جو ہے تو فصیح و بلیغ بنا کر رکھ دی گئی تھی. اب اس کے سامنے شعر و شاعری کا دور ہے. یہ اتنا میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں ایک لفظ کے لیے، ردیف. اب شعر و شاعری جو کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کچھ پڑھے لکھے ہیں، تو ایک ہوتا ہے قافیہ شعر میں، اور اس کے بعد ردیف ہوتی. یعنی ردیف قافیہ وہ دونوں چلتے رہتے ہیں، اور کبھی قافیہ نہیں ہوگا تو بھی ردیف رہے گی، اس کو بولتے ہیں غیر مرتب. یہ میں بہت ادبی بات بتا رہا ہوں، جلدی ملے گی نہیں آپ کو. تو یہاں پر لفظ استعمال کیا قرآن نے، کیا چیز؟ ردیف.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عسا ان یکون ردیفا، دیکھیے گا کہ شاید وہ ہوئے ردیف یعنی قریب، کافی کے قریب، شیریں زبان، کہ ہوگے وہ عذاب کا وعدہ تمہارے قریب، بعض الذی تستعجلون، وہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دیا؟ وہ کہتے تھے نا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بتلاؤ کہ یہ جو دھمکیاں آپ دے رہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اب اس کا جواب کیسے دیا گیا؟ ایک لفظ کی میں آپ کو باریکی بتا رہا ہوں، تو معجزہ شعر و شاعری کا تھا، تو ردیف یہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ممکن ہے کہ وہ عذاب اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے قریب آ لگا ہو، ردیف قریب آ لگا ہو۔ اب اس کی گہرائی میں تم جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یار قرآن کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، عربی کیا ہے۔ دو چار آیتیں لا کے کر کے سنا دیے، باقی سب کام ہو گیا تمہارا، اور باقی سب بے وقوف ہے جو قرآن کی آیتیں درپیش کیے جا رہے، وہ سب بے وقوف ہیں اور یہ عوام گھوم رہی ہے بڑے ڈیر شان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وعدہ قریب آ لگا ہو، ممکن ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ اب پھر دیکھیے گا قرآن کا کمال اس سیٹنگ میں آج سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن پڑھنے کا جو لطف ہے، انداز ہے، بہت مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب یہاں اس کے جواب میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب۔ خطاب کس کو کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو نہیں اللہ تعالیٰ۔ خطاب کس سے کرتا ہے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، نمائندے آپ ہیں، تو ان سے کیا فرماتا وہ ان ربک کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا مالک، رب کے معنی آنر، بے شک تمہارا جو مالک ہے، لذو فضل علی الناس، البتہ وہ فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کیا بیان فرمایا کہ اللہ فضل کرنے والا ہے، کس پر؟ لوگوں پر، ناس پر، الناس پر۔ ٹیکنیکل بات دیکھیے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اور فضل کے معنی کیا ہے؟ معنی عربی احسان۔ یہ کس کا احسان ہے؟ جو لوگ کھا رہے، پی رہے، جی رہے، سانس لے رہے۔ تو فضل کے معنی یاد رکھیں کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو مالک ہے لذو فضل علی الناس، فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، وہ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب وہاں اس کے جواب میں فرمایا تھا نا وہ یقولون سے پکڑوان کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارا جو مالک ہے نا، اب سب تمہارا جو مالک ہے نا وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، کہ اس نے تم کو موقع دیا۔ فضل کیا ہے؟ اگر بھائی ڈھیر کر دیتا مار کے تو تمہاری کہانی ہو جاتی۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، اس کے احسان کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو۔ وہ ٹیکنیکل باریکی کا درس ہے کہ تم آج جو ہے تو پلٹ آؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں یہ بات سمجھتے ہی نہیں، اور جب سمجھیں گے نہیں تو شکر کیا ادا کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا پروردگار البتہ جانتا ہے ما تکن، جو چھپی ہوئی فی صدور ان کے دلوں، اور وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے بندے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا، نیت ہے تمہاری، بتا کچھ رہے ہو، دل میں کچھ، منہ پہ کچھ اور زبان پہ کچھ، تین باتیں نہیں منافقت کی، دل میں کچھ، منہ پہ کچھ اور زبان پہ کچھ۔ بھارت کے واسیوں کا ترنگا مزاج ہے۔ تو یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ما تکن، جو تمہارے دلوں میں صدور سینوں میں چھپی ہوئی، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو تم کتنی ہی منافقت کرو، منہ پہ ہاں ہم اسلام لائے، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم اللہ کو مانتے، ہاں ہم رسول کو مانتے، ہاں ہم قرآن کو مانتے، اور کرتے وہی ہو منافقت جو تم کو کرنا ہے۔ نمازیں چھوڑنا ہے، پہلی نشانی منافقت کی کیا ہے؟ بولو بھائی، نماز کو چھوڑ دینا، وہ منافق ہے۔ وہ بھلے راشن کارڈ میں اس کا نام مسلم لکھا ہو، یا آخرت میں راشن کارڈ کا اور بینک میں ہولڈر بننے سے یہ وہاں مسلمان ثابت نہیں ہوگا۔ تو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے غائب، غائبۃ غائب پوشیدہ، اور نہیں ہے پوشیدہ فی السماء آسمان میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین سوائے اس کے کہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی ہڈن نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہ جس کو اللہ نہ جانتا ہو۔ اور وہ تو پھر سب ہے نا ایک کتاب روشن ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جو مدر کمپیوٹر آج کے زمانے، اس میں یہ سب لکھا ہوا موجود ہے۔ اوپر آسمانوں میں جہاں فرشتے کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا، وہاں ایک ایسی کتاب ہے، تو وہ جو اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے وہ روشن کتاب ہے، ظاہر سی کتاب۔ پھر فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن، کیا فرمایا اللہ نے؟ بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے یہ قرآن بیان کرتا ہے، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ اکثر لوگ، لاٹ آف پیپلز، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی اور وہ کیسی ترکیبیں، اور 50 قسم کے جو دھوکے، اور آج تک یہ چلے آ رہے ہیں۔ ابھی ایران یدھ ہو رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں اس میں، تو ایسے ہزاروں جو باتیں ہیں نا، یہ یہودیوں کی آپ ہے، اور یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ورنہ کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے۔ تو جو اس میں اختلاف ہے، جس میں وہ اختلاف کرتے، قرآن اس کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وہ اتنا ہوں، اس کی وجہ بتائے، وہ اتنا ہوں لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک انہوں ضمیر جاتی ہے قرآن کی طرف، اور بے شک یہ جو قرآن ہے البتہ کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن جو کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ رحمت للمومنین،
اور راحت ہی راحت ہے، رحمت ہے کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کی۔ کس کے لیے راحت ہے؟ مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے اور نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تمہارا پروردگار یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان بحکم ہی، اپنے حکم سے۔ اب یہ جو لڑائی جو ہے یہودی، کرسچنز اور مسلم، یہ لڑائی اب ختم ہونے والی ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور وہ بھی اپنے حکم سے۔ یہ واضح کر دیا ہے اب تم چاہے کتنی جنگ کر لو، ایک دوسرے کو جھکا نہیں سکتے، اب خاتمہ ہونا لازمی ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے۔ اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا مالک یقضی، وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بحکم ہی، اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے وہ فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ وہ العزیز العلیم۔ دو صفات حمیدہ لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے فیصلہ کرنے کا جو مجاز ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ کون ہے؟ وہ عزیز ہے، اور عزیز کے معنی غالب، سب مغلوب ہے، اور عزیز کے معنی سب سے اوپر، سب اس کے نیچے ہے، اور وہ العلیم ہے، علم والا ہے۔ باقی تو سب کے پاس معلومات ہے، علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ العلیم ہے، تو وہ غالب علم والا ہے، جاننے والا ہے، اس لیے وہ فیصلہ فرما لے گا، ورنہ دوسرا نہیں کر سکتا یہ فیصلہ۔ تو اب کیا کیا جائے؟ معاملہ یہاں آ کر پھنس گیا کہ اب کیا کیا جائے؟ مسلمان حیران پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ کرو نا۔ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ؟ ہم کیا کریں؟ پریشان ہے۔ فَتَوَكَّلْ، تو بھروسہ کرو، کس پر بھائی؟ آگے فرما دیا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر۔ کس پر بھروسہ کرو؟ اور جو کام تم کو بتایا گیا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، یہ جیت ہار یہ وہ سب اپنے ٹائم پر ہو جائے، صرف ہم کو کیا کرنا ہے کہ تم کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ اللہ ماننے والا ہے، تو ہم نماز نہ چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ کرے، صبر کا دامن پکڑے رہے، زکات دیتے رہے، روزے رکھے، حج کرے، اور جو رفاع عام کے کام ہے وہ سب کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتَوَكَّلْ، اللہ پر بھروسہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور بے شک آپ جو ہے حق کے مبین، یعنی کھلے ہوئے صریح روشن حق پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ جو کام ہم نے آپ کو دیا ہے وہ صحیح ٹریک ہے، اور آپ اسی ٹریک پر، اسی راستے پر چلتے رہو، اس لیے کہ وہ حق ہے، اور بے شک آپ جو ہے تو حق کے مبین، کھلے ہوئے سرے ہوئے جو ہے تو آپ حق پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبیدہ خاطر ہے کہ یار لوگ سنتے ہی نہیں، 13 سال ہو گئے مکہ میں، 215 آدمی، 215 آدمی بنے، 13 سال۔ آپ پریشان ہیں، کبیدہ خاطر ہے، حیران ہے، اتنی بڑی بستی، اور یہ سب مارے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ فکر لاحق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا بے شک آپ لا تسمع الموتى تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ تم کو جو چلتے پھرتے دکھ رہے نا یہ زندہ لاشیں ہیں, یہ مردہ ہے. اور اسی طرح سے ایک دور گزر گیا اور کسائے باڑے تک کو لے لو. یہ جو پھر رہے نا کسائے باڑے میں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں, مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے, داعیان دین قرآن کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ سنتے نہیں, یہ زندہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ انکا لا تسمع الموتى, کہ بے شک آپ مردوں کو بولو یار نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار. جو تم پکارتے ہو نا اللہ کے کلام کی طرف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلاتے تھے؟ اپنی طرف بلاتے تھے نہیں, وہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں بہرے, اور بہروں کو تم سنا نہیں سکتے اپنی پکار. جو تم پکارتے ہو بلاتے ہو وہ تم بہرے ہیں, زندہ لاشیں پھر رہی ہے. ان کو تم قرآن کی دعوت دو. آتا ہوں, آ رہا ہوں, آؤں گا اگلے ہفتے پچھلے ہفتے, اسی میں موت آ جائے گی. اور مکہ والوں کو یہ بات سنائی جا رہی لے کر کسائے باڑے تک. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہر فرد و بشر کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے اپنی پکار. اذا ولوا مدبرین, جب وہ مڑ جائے پیٹ پھیر کر. ابھی اپن بلانا چلنا ہے ہر طرف سے, ابھی آتا نا میں پیٹ پھیرا, اب وہ کیا آتا ہے, اب وہ کدھر جاتا ہے واللہ عالم بالصبر. تو جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا, کیا کہا گیا کہ جب یہ منہ موڑ لے پیٹ پھیر کر چلے جائے تو تم اپنی پکار ان کو نہیں سنا سکتے. وما انت بہادِ العمی عن ضلالتہ, اور نہ آپ ہدایت دے سکتے. وما انت, اور نہ آپ تم بہادِ العمی, اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے. یہ بھٹکے ہوئے اندھے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, بھول چھپی کس بادل میں کوئی جانے نہ, کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا پل کیا ہے. یہ اندھے ہے, اگلا اسٹیپ اگلا قدم کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو تم عن ضلالتہ, ان کی گمراہی سے تم اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, نہیں تم سنا سکتے مگر جو ایمان لائے ہماری نشانیوں پر. فهم مسلمون, اور وہ فرما بردار ہو. آسان کر کے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, تم تو اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر. اور آیات کے معنی نشانیاں, آیات کے معنی معجزے, آیات کے معنی فرامین, احکام, یہ سب آیت ہے. یہ آسان اور سب جو ہے یہ اللہ کی کیا ہے, چاند سورج کہکشاں, گلیکسی آف ملکی وے, دیز آر آل سائن آف اللہ تبارک تعالیٰ المائٹی. یہ سب اللہ کی کیا ہے, نشانیاں ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو اس کو راہ دکھا سکتے ہو جو ہماری آیات کو تسلیم کرتا ہو, مانتا ہو, اس کے علاوہ تم نہیں سمجھا سکتے. اور جو نادم ہو گیا کہ ہاں بھائی اب تک میں گمراہی میں تھا, اللہ تو بخشنے والا ہے,
اللہ کسی کا وہ لے کے تھوڑی بیٹھے گا کہ میں معافی مانگوں، کوئی اور معافی مانگی، ارے وہ تو کل تک یہ کرتا تھا، تو چوپونے میں ٹھیکیدار کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو معافی مانگ لے گا اس کا کتنا ہی بڑا گناہ ہوگا، اللہ ہے۔ وہ شان کریمی اللہ تعالیٰ کی، تو آیا ارے کل وہ یہ کرتا تھا، ارے وہ اس میں یہ عیب ہے، وہ کل کرتا ہوگا، وہ کل کی بات تھی، آج تو تیرے کو اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ چیک کر تیرے مولویوں کو جا کے پوچھ محرم میں کیا ہے اور 12 وفات میں کیا ہے یا قرآن میں کیا ہے۔ پوچھ تیرے چندہ خور مولویوں سے، سوائے چندوں کے کوئی دھندا ہی نہیں رہ گیا اسلام۔ جدھر دیکھو چندہ بھوک لاؤ، کیا ہے بھائی، ہم سنی ہیں، ہمارا بیت المال ہے، ہمارے مولویوں کے لیے چندہ لیا جائے گا اور اس کا حساب بھی کسی کو ہم دیں گے نہیں، جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں۔ ہٹو تو دوسرا فرقہ آ جاتا ہے، اہل حدیث چندہ، وہاں بھی دیکھ لو دھندا۔ پھر تو ہمارا پھر کیا ہے، ہم تو صحیح الخیال ہے۔ سب سے آسان اسلام چندہ بھوک لے کر پھرنا، کیونکہ اس میں آسانی ہے، ایک دولت آ رہی ہاتھ میں، جا رہی ہاتھ میں، کیا ہے، ہم رفاع عام کے کام کر رہے اور سمجھ لیے ہے اور لکھ دیے بھائی قرآن پڑھو، ہاں، اور خود نہیں پڑھ رہے۔ قرآن کا درس ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، سب پر لازم ہے، اور خاص کر کے جو صحیح الخیال پڑے ہوئے نا، ان سب کو آنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے نشے میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، وہ ایک ہی پاگل ہے کیونکہ اس نے تو بہت گناہ کیا ہے پہلے، اب یہ سب اللہ بنے ہوئے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ توبہ کرتے، بخشے گا کون؟ ارے تو توبہ تو ہم کر لیں۔ یہ چندے کے دھندے کا اسلام نہیں ہے، یہ خود پریکٹیکل کرنے کا نام ہے۔ کوئی صاحب برا نہ مانے، اور مانے تو بھی 2 روٹی زیادہ کھا لے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو ہمارے معجزات پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لائے، فہم مسلمون، پھر وہ کیا ہو، فرما بردار ہو۔ خالی مسلم ہو، راشن کارڈ میں نام ہے، کیا ہے، ہم مسلم ہیں، یہ راشن کارڈ تیرا وہاں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا مسلم اللہ کا فرما بردار، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک طریقے پر چلے گا وہ کیا ہے، فرما بردار ہے، وہ ریئل اوبیڈینٹ ہے، صحیح مسلم ہوا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سب بات ہو گئی بھائی، سمجھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک بات، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس رکوع کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیت غور سے سماعت فرمائیں کہ یہ سب ہو گیا، آخرت اللہ نے بتا دی ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں برتنے کا طریقہ اپنے رسول کو بھیج کر سمجھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب پورا ہو گیا ہم پر وعدہ عذاب، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جانور اس وقت نکلے گا جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بند ہو جائے گا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام جب بند ہو جائے گا تو زمین کی کوکھ سے، زمین کی پیٹ سے ایک جانور نکلے گا،
اچھا سب جانور کو اللہ نے کیسا پیدا کیا سب بتاؤ. ماں باپ سے پیدا کیا گیا. سب کے ماں باپ ہیں. کتنے جانور ہیں. یہ جانور ہے تو زمین کی کوکھ سے نکلے گا جس کا نہ ماں ہوگا نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگی. اور اللہ فرماتا ہے کہ لہم ہم نکالیں گے زمین سے ان کے لیے ایک جانور تکلمہم وہ ان سے کلام کرے گا. وہ جانور کیا کرے گا؟ بات کرے گا ان سے. ان الناس یہ کہ لوگ کانوا بآیاتنا لا یوقنون ہماری نشانیوں پر ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ جو قرآن پاک ہے اس پر یقین آج بھی دیکھ لو کون یقین رکھ رہا ہے. اور ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایمان بھی کیا بتاتا ہے. اللہ مجھ پر اور ہم سب پر رحم کرے. ہمارے ماں باپ پر رحم کرے. اور کوئی صاحب بتائے کہ یہ جو جانور نکلے گا یہ تو لاسٹ ڈے آف ججمنٹ دیر از اے ریزرریکشن فائنل آف دا ڈے آف ججمنٹ. پھر اس کے بعد تو قیامت ہی قیامت. تباہی و بربادی ہے. تو کوئی صاحب بتائے کہ کام ٹائم کیا ہو. ہاں 13 منٹ ہے. درس یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ اگلا رکوع شروع کروں گا تو اس کا جو کیا کہیں گے ٹیمپو جو ایک سما بندھا ہوا ہے وہ ہو جائے گا. اور آخری رکوع جو ہے نا وہ اپنے اسٹائل کا ایک الگ رکوع. تو مجھے معاف فرمائیں کبھی دیر اور کبھی تھوڑا جلد. کیا بھائی اجازت ہے یہاں رکنے کی؟ جزاک اللہ. کیونکہ سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ایک ایک آیت کا جو مزاج ہے. یہاں وقت کی بات نہیں ہے گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ. یہاں بات ہے قرآن کی ایک آیت اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دس منٹ پہلے سے اللہ آسان نہیں بھائی. ایک تو سب سے پہلا کام جو ہے الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ تبارک تعالیٰ میرے ہم سب کی مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ساتھیو ہمارا ایک درس کا ساتھی ہے جس کا نام دستگیر ہے. بہت سے لوگ پہچانتے ہیں. اس کی بہن کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کہا ہے مغفرت کی دعا کرنے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ساتھیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزی عطا فرمائے. بڑا مسئلہ ہے روزی کا. اللہ جو بے چھت ہے جن کے گھر نہیں ہے اللہ ان کو گھر نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے. قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اگلے ہفتے کا درس بھی مجھ گناہگار سے کرا.